الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی آج اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل میں حاضر ہیں اور کوئی نیا کام نہیں کر رہے، وہی کام کر رہے ہیں کہ جو دنیا کو کائنات کو تخلیق فرمانے سے پہلے رب کریم نے خود فرمایا، وہی کام کر رہے ہیں جو کعبۃ اللہ کو بنا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، وہی کام کر رہے ہیں جو انبیاء بھی کرتے آئے، اور وہی کام کر رہے ہیں جو صحابہ نے خود حضور علیہ السلام کی مجلس میں کیا۔ حضور علیہ السلام کا میلاد منانا یا حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، بلکہ احادیث بڑی پڑی ہیں کہ صحابہ اکرام شب و روز حضور علیہ السلام کا میلاد منایا کرتے۔ صحیح حدیث ہے کہ مسجد نبوی میں صحابہ ایک جلسے کی صورت میں بیٹھے تھے، کوئی حضور کی صورت کے گن گا رہا تھا اور کوئی حضور کی سیرت کے گن گا رہا تھا، کوئی وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّمْ مِنْ قُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کی صورت میں حضور کی صورت کے گن گا رہا تھا، اور کوئی حضور علیہ السلام کی سیرت کا ذکر کر رہا تھا، کوئی حضور علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کر رہا تھا۔ حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ اے میرے غلاموں، یہاں جلسے کی صورت میں اکٹھے ہو کر کیا کر رہے ہو؟ یہاں بیٹھ کے کیا عمل کر رہے ہو؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ جیسے عظیم نعمت کے ملنے پر رب کریم کا شکر ادا کر رہے ہیں، یعنی آپ کا میلاد منا رہے ہیں، آپ کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ سرکار کل عالم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، یہاں تم میرا ذکر کر رہے ہو، وہاں رب کریم ملائکہ میں تمہارا ذکر کر رہا ہے۔ یہاں تم مجھے یاد کر رہے ہو، وہاں رب کریم ملائکہ میں تمہیں یاد کر رہا ہے، وہاں رب کریم ملائکہ میں تمہیں یاد کر رہا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، مفہوماً اس کا مفہوم بیان کروں گا، پوری حدیث بیان نہیں کروں گا۔ جب حضرت عامر انصاری نے اپنے گھر میں حضور کی محفل سجائی تھی، حضور وہاں بذات خود تشریف لے کے جاتے ہیں اور حضرت عامر انصاری کو مخاطب فرما کے کہتے ہیں کہ اے عامر انصاری، تو میرے ذکر کی محفل سجائے بیٹھا ہے، تو میرے میلاد کی محفل سجائے بیٹھا ہے، سن، یہاں تو میرا میلاد سجا رہا ہے، وہاں رب کریم نے اپنی رحمت کے تمام دروازے تیرے لیے کھول ڈالے ہیں، اور قیامت تک جو میرے ذکر کی محفل سجائے گا رب کریم اپنی رحمت کے تمام دروازوں کو اس پر کھول ڈالے گا۔ رب کریم اپنی رحمت کے تمام دروازوں کو اس پر کھول ڈالے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، ایک بات اور کرتا چلوں اپنے موضوع پہ آنے سے پہلے، کیونکہ ہمارے خانقاہوں کے محافل میں اصلاح کا پہلو سب سے پہلے ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کرنا جتنا ضروری ہے اتنا کہوں یا کرنے کی جو لوازمات ہیں اس سے زیادہ کہوں ذکر مصطفیٰ کا ادب ضروری ہے۔
اگر کسی کو کبھی محفل سجانے کا موقع نہ ملا لیکن وہ ذکر مصطفیٰ کا ادب کرتا رہا اس کی بخشش ممکن ہے، لیکن اگر کوئی سجا کے مصطفیٰ کی بے ادبی کرتا رہا اس کی بخشش ناممکن ہے۔ یاد رکھیے گا ادب سب سے پہلے ہے۔ ہمارے شیخ جب تشریف لاتے ہیں اور ہمارے شیوخ کا جو طریقہ ہے وہ ذکر مصطفیٰ کا ادب ہے کہ جب ذکر مصطفیٰ کی محفل ہو اس کا ادب ملحوظ رکھا جائے، ہاں ذکر مصطفیٰ کی محفل میں جھومنا، کوئی حضور کی نعت پڑھ رہا ہو تو ایک کیفیت کا آنا، اس میں جھومنا وہ اور بات ہے، لیکن ڈھول بجا کے ڈف اور طریقہ ہے، ڈھول بجا کے ناچنا، پاگلوں کی طرح ناچنا، جان بوجھ کے رقص کرنا لوگوں کے آگے، اس طرح یہ رسول اللہ کی محفل کا ادب نہیں ہے اور یہ رسول اللہ کی محفل کا طریقہ نہیں ہے۔ اس مقام پر میں نے کیوں بات کی؟ آپ احباب میں سے یقیناً احباب سمجھ رہے ہوں گے ذکر مصطفیٰ کا ادب بہت ضروری ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے یہ تاج سر پہ رکھا ہوتا ہے ان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ہمارے شیخ نے جب مصطفیٰ کی محبت کی تعلیم دی تو اس کے بعد سب سے پہلے جس چیز کی طرف بلایا وہ مصطفیٰ کا اور ذکر مصطفیٰ کا ادب۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ ڈانس کرنے والے، یہ ناچنے کودنے والے یہ مصطفیٰ کے غلام نہیں ہو سکتے۔ مصطفیٰ کے غلام وہ ہیں جو اس طرح ادب سے حضور کے ذکر کی محافل سے جاتے ہیں۔ ہاں پھر حضور کی نعت میں جھومنا وہ اور بات ہے، لیکن باقاعدہ ڈھول کے ساتھ ناچنا جو ہے وہ ذکر مصطفیٰ کے ادب میں نہیں آتا۔ حضور علیہ السلام کی ذکر کی محفل ہے، حضور علیہ السلام کی محبت میں آپ سب احباب اکٹھے ہیں۔ رب کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ لوگوں کو اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت کی تلقین فرماتا ہے کہ جو میرا ہونا چاہتا ہے وہ میرے حبیب علیہ السلام سے محبت کرے، وہ میرے حبیب علیہ السلام سے محبت کرے۔ جب وہ میرے حبیب علیہ السلام سے محبت کرے گا تو میں اللہ اس کو خود اپنا پیارا بنا لوں گا، میں اللہ خود اس کو اپنا پیارا بنا لوں گا۔ اب یاد رکھیے گا رسول اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی ذات کے ساتھ محبت کی گئی ہے تو وہ ہمارے آقا کی ذات۔ کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی ذات کے ساتھ محبت کی گئی ہے تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے، وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت ہمیشہ دو ہی چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے، محبت ہمیشہ دو ہی چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے، یا جمال کے ساتھ ہوتی ہے یا کمال کے ساتھ ہوتی ہے۔ محبت یا کسی کے جمال کے ساتھ ہوتی ہے یا کسی کے کمال کے ساتھ ہوتی ہے۔ یا بندہ کسی سے پیار اس لیے کرتا ہے، کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ یہ خوبصورت بہت ہے، یا بندہ اس لیے کرتا ہے کہ یہ صاحب کمال ہے، اس کے پاس فلاں کمال ہے یا اس کے پاس فلاں کمال ہے۔ محبت یا جمال سے ہوتی ہے یا کمال سے ہوتی ہے۔ ہمارے آقا کی ذات وہ ذات ہے جو جمال میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتی اور کمال میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتی، جن کا جمال ایسا ہے کہ میرے امام نے کہا کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ اور جن کا کمال ایسا ہے کہ رب کریم فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو ایسا صاحب کمال بنایا ہے کہ آپ کو کثرتیں عطا فرما دی ہیں، آپ کو ہر صفت نے کثرت عطا فرما دی ہے۔ تو ہمارے آقا کی ذات وہ ذات ہے جو جمال میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتی اور کمال میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کائنات میں اگر سب سے زیادہ محبت کسی ذات کے ساتھ کی گئی ہے تو وہ ہمارے آقا علیہ السلام سے کی گئی ہے۔ یقیناً ایمان کا معیار رب کریم نے قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کے صحابہ کو بنایا ہے۔ رب کریم نے صحابہ کو ایمان کا معیار بنا دیا ہے، ایمان کا معیار بنا دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تب تک کوئی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، تب تک کوئی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ رسول اللہ کی ذات پر ویسا ایمان نہیں رکھتا جیسا صحابہ کا ایمان ہے، جیسا صحابہ کا ایمان ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے محبت کیسی کرنی چاہیے، حضور علیہ السلام سے محبت کیسی ہونی چاہیے، صحابہ حضور سے کیسا پیار کرتے تھے، اس کے چند مناظر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے چند مناظر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور یہی وہ واقعات ہیں اور یہی وہ احادیث ہیں جو حضور علیہ السلام کی محبت دل میں بڑھاتی ہیں، حضور علیہ السلام کی محبت کو دل میں بھراتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت
حضرت حارثہ، یہ وہ صحابی ہیں، یہ وہ غلام ہیں حضور علیہ السلام کے کہ جن کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا ام المؤمنین آپ نے خرید کے حضور علیہ السلام کی غلامی میں پیش کیا، حضور علیہ السلام کی غلامی میں پیش کیا۔ زمانہ جاہلیت پہ بھی لوگ مکہ میں آیا کرتے تھے، لوگ مکہ میں کعبہ کے طواف کی خاطر آیا کرتے تھے اپنے انداز میں۔ حضرت حارثہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ ان کے علاقے سے قافلہ آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، زید بن حارثہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ ان کے علاقے سے قافلہ آیا مکہ میں، اور انہوں نے دیکھا کہ زید بن حارثہ یہاں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے۔ وہ واپس گئے، انہوں نے حضرت زید بن حارثہ کے والد حضرت حارثہ کو بتایا کہ تمہارا بچہ جس کی تلاش میں ہو تم، روایات میں آتا ہے کہ حضرت حارثہ جو حضرت زید کے والد تھے وہ اکثر اپنے بیٹے کی یاد میں اشعار پڑھا کرتے اور ہر وقت اس کی یاد میں رویا کرتے۔ تو علاقے والوں نے جا کر حارثہ کو بتایا کہ تمہارا بیٹا زید جو ہے وہ وہاں پر مکہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں ہے، حضور علیہ السلام کی غلامی میں ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کے والد اپنے بیٹے کی تلاش میں مکہ پہنچتے ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ ایک بھاری رقم لے کے مکہ پہنچتے ہیں کہ میں فدیہ دے کے اپنے بیٹے زید کو آزاد کرا لوں گا، اپنے بیٹے زید کو آزاد کرا لوں گا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، حضور علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا زید آپ کی خدمت میں ہے، آپ کی غلامی میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں میری غلامی میں ہے۔ کہا اس کو آزاد کر دیجئے اور اس کے بدلے میں جتنا چاہے مجھ سے فدیہ مانگے میں آپ کو منہ مانگی رقم دوں گا، جتنا فدیہ آپ کہیں گے آپ کو پیش کروں گا، بس میرے بیٹے کو آزاد کر دیجئے، میرے بیٹے زید کو آزاد کر دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس فدیے کی یا کسی رقم کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے بیٹے کو بلاتا ہوں، اس سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانے پہ راضی ہوتا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں تو ایک درہم بھی، ایک دینار بھی فدیے کا لیے بغیر میں اس کو تمہارے ساتھ روانہ کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت زید کو بلایا، حضرت زید نے اپنے والد کو دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ میرا والد ہے۔ حضرت حارثہ نے حضرت زید کو اپنے سینے سے لگا لیا اور رونا شروع ہو گئے، رونا شروع ہو گئے۔ جب سینے سے لگا لیا، جب پیار کر لیا، کہا بیٹا میں تجھے لینے آیا ہوں، تیری ابھی میں قیمت ان کو دے دیتا ہوں، جتنا فدیہ یہ مجھ سے مانگیں گے میں ان کو رقم دوں گا اور تجھے گھر لے جاؤں گا۔ حضرت زید اپنے والد سے اپنا آپ چھوڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا تیری محبت اپنی جگہ پر یہ در اب میں نہیں چھوڑوں گا، تیری محبت اپنی جگہ لیکن بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جان آنا۔ زید بن حارثہ کے والد نے کہا بیٹا میں تجھے لے آیا ہوں، چل میرے ساتھ۔ حسن رضا زید بن حارثہ کے الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحہ چھوڑ کر۔ زید نے اپنے والد سے کہا کہ میں گھر نہیں جاؤں گا، میں ان کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت حارثہ نے حضرت زید سے پوچھا کہ بیٹا تو عجیب بات کر رہا ہے، تو گھر نہیں جانا چاہ رہا جس گھر کا تو خود مالک ہے اور غلامی میں رہنا چاہتا ہے۔ زید نے اپنے والد سے کہا بابا ذرا ان کی غلامی میں آ کے تو دیکھ، ان کی غلامی کا مزہ چکھ کے تو دیکھ، تجھے بھی دوبارہ گھر جانے کا دل نہیں کرے گا، تجھے بھی دوبارہ گھر جانے کا دل نہیں کرے گا۔ حارثہ نے پوچھا بیٹا یہاں پر ایسا کیا ہے؟ زید نے کہا خدا کی قسم جو پیار مجھے میرے مصطفیٰ سے ملتا ہے وہ پیار مجھے کبھی تجھ سے بھی نہیں ملا، اور جو پیار میں اپنے مصطفیٰ کی نالین سے کرتا ہوں وہ پیار میں نے کبھی تجھ سے نہیں کیا۔ تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ جو حضور کے قدموں پہ لگ جاتا تھا ان کو حضور سے ایسی محبت تھی، ایسی محبت تھی کہ وہ دوبارہ حضور کے قدموں سے جدا ہونے کا کبھی تصور بھی نہ کرتا تھا، حضور علیہ السلام کے قدموں سے جدا ہونے کا تصور بھی نہ کرتا تھا، تصور بھی نہ کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی جدائی میں گھر جانا تو اور بات ہے، گھر جانا تو اور بات ہے۔ حضرت عثمان غنی جب مکہ جاتے ہیں، جب مکہ جاتے ہیں ڈائیلاگ کے لیے جاتے ہیں، کفار مکہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ کو تو مکہ میں نہیں آنے کی اجازت دیں گے، ہم ان کو یہاں آنے
آنے کی اجازت نہیں دیں گے، پر اے عثمان غنی تجھے کعبے کے جتنے طواف کرنے ہیں کر لے، تجھے کعبے کے جتنے سجدے کرنے ہیں کر لے، کعبے کے بار عبادت کرنی ہے، کعبے کے بار عبادت کر لے۔ کعبے کے اندر جا کے عبادت کرنا چاہتا ہے، کعبے کے اندر چلا جا۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ ہاں ان کے سر کا کعبہ تو یہ قبلہ ہے، لیکن ان کے دل کا کعبہ مصطفیٰ کی ذات ہے، ان کے دل کی محبت کا مرکز مصطفیٰ کی ذات ہے۔ حضرت عثمان غنی کی مصطفیٰ سے محبت ایسی تھی، حضرت عثمان نے کہا تم کعبہ دیتے ہو اس لالچ میں کہ میں حضور کو چھوڑ دوں، خدا کی قسم اگر میں کعبے کی تعظیم کرتا ہوں تو فقط مصطفیٰ کی وجہ سے کرتا ہوں، مصطفیٰ کو مائنس کر دو تو میرے لیے یہ اینٹوں کا ڈھیر ہے، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ پتا چلا صحابہ کا سب کچھ مصطفیٰ کی ذات تھی، سب کچھ مصطفیٰ کی ذات تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عمر فاروق حجر اسود کو چومنے لگے، حجر اسود کو چومنے لگے، آج اگر در مصطفیٰ کو چوما جائے، ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں، در مصطفیٰ کی دیواروں کو چومتے ہیں، در مصطفیٰ کے راہوں کو چومتے ہیں، در مصطفیٰ کے فرش کو چومتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا نا ان پتھروں کو نہ چومو، ان کو چومنے کا کچھ فائدہ نہیں، اگر چومنا ہے تو مکہ چلے جاؤ، حجر اسود کو چومو۔ خدا کی قسم یہ کیا شریعت جانیں گے، حضرت عمر فاروق سے بڑھ کے شریعت جاننے والا کوئی نہیں تھا، وہ حجر اسود چوم رہے ہیں، حجر اسود کو چومنے سے پہلے رکتے ہیں، حجر اسود کو مخاطب کرتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ نبی رسول بھی اس کو چومتے آئے ہیں، لیکن اس کو کہتے ہیں اے حجر اسود تو یہ نہ سمجھی کہ تو جنت سے آیا ہے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں، اگر تو جنت کا پتھر ہے تو میں جنت کے مالک کا عمر ہوں، میں مالک کے جنت کا نوکر ہوں، میں مالک کے جنت کا غلام ہوں۔ میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنت سے آیا ہے، میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو کعبے کی دیوار پہ نصب ہے، میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ پہلے نبی رسول تجھے چومتے آئے ہیں، اگر میں تجھے چوم رہا ہوں اس کی فقط یہ وجہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے تجھے چوم رکھا ہے، میرے مصطفیٰ نے تجھے چوم رکھا ہے۔ پتا چلا صحابہ کا سب کچھ حضور علیہ السلام کی ذات تھی، صحابہ کا سب کچھ میرے مصطفیٰ کی ذات تھی، صحابہ کا نگاہوں کا محور و مرکز فقط میرے مصطفیٰ کی ذات تھی۔ اتنی محبت کرتے تھے کہ اگر کوئی مصطفیٰ کو چھوڑ کے کہے کہ کعبے کی چابی لے لو تو وہ کہتے تھے ہمیں پہلے محبت مصطفیٰ کے ذات ہے، اگر اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں تو فقط مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں، فقط مصطفیٰ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ہر نبی کے صحابی نے اپنے نبی سے محبت کی، ہر نبی کی امت نے، ہر نبی کی صحابی نے، ساتھیوں نے اپنے نبی سے محبت کی، لیکن جو محبت مصطفیٰ کے غلاموں نے، مصطفیٰ کے صحابہ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کی، اس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، اس کی مثال تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتی، کہیں اور نہیں ملتی۔ صحابی تو، غلام تو، ساتھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی تھے، یقیناً اگر غلام تھے ان سے محبت بھی کرتے ہوں گے، ان سے پیار بھی کرتے ہوں گے اور اس کا اظہار بھی کرتے ہوں گے، لیکن کیا قرآن میں ذکر نہیں ہے کہ جب جنگ کی باری آئی، جب جان دینے کی باری آئی، جب کفار سے لڑنے کی باری آئی تو حضرت موسیٰ کے غلاموں نے ان سے کیا کہا؟ ان سے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ لڑو، یہاں مسئلہ جانے دینے کا ہے، یہاں مسئلہ جان قربان کرنے کا ہے، ہم جانے نہیں دیں گے، ہم اپنے گھروں میں بیٹھیں گے۔ آپ خود کہتے ہو گویا کہ آپ کا رب صاحب قدرت ہے، تو جاؤ اپنے رب کے ساتھ جا کے جنگ کرو، ہم نہیں آتے، ہم اپنے گھروں میں رہیں گے۔ محبت وہ بھی کرتے تھے، لیکن جب جنگ کی باری آئی تو کہا لا لا، جانے دینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، جاؤ خود لڑو، خود جان دو، اور اگر ساتھی رکھنا چاہتے ہو تو اپنے رب کے ساتھ جا کے جنگ لڑو، ہم نہیں لڑیں گے۔ حالانکہ وہ ان کے غلام تھے، حالانکہ وہ ان کے ماننے والے تھے، قرآن نے ان کو ان کا حواری کہا ہے، وہ ان کے ماننے والے اور ان کے غلام تھے، لیکن کہا نا نا جنگ نہیں کریں گے ہم، جنگ تم اور تمہارا رب جا کے کرو۔ لیکن آؤ ذرا مصطفیٰ کے غلاموں کی، مصطفیٰ کے ساتھ اگر محبت کتب احادیث میں تلاش کرو تو جب حضور علیہ السلام غزوہ مقام بدر کی
جانب جا رہے تھے، بدر سے پہلے حضور نے ایک مقام پر رکے اور اپنے صحابہ سے خطاب فرمایا کہ کیونکہ تم جنگ کی تیاری سے نہیں نکلے، جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے، گھر میں بتا کے نہیں نکلے کہ ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، تم سے جو واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے، جو گھر جانا چاہتا ہے چلا جائے، مجھے اس سے کوئی گلہ نہ ہوگا، میں اس سے ناراض نہیں ہوں گا، میں خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ جو گھر جانا چاہتا ہے چلا جائے، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، میں اس سے ناراض نہیں ہوں گا۔ صحابی اٹھتے ہیں، حضرت صدیق اکبر اٹھتے ہیں، حضرت عمر فاروق اٹھتے ہیں، حضرت علی اٹھتے ہیں، صحابہ اٹھ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح ہے کہ جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کے جنگ لڑو، ہم اپنے گھروں میں بیٹھیں گے؟ حضور ہم ان جیسے نہیں ہیں، خدا کی قسم ہماری زندگیوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے قدموں پہ قربان کر ڈالیں، آپ کے قدموں پہ قربان کر ڈالیں، ہمیں ساری دنیا بھی مل جائے تو ہمیں وہ خوشی نہیں ہوگی جو اپنا سر آپ کے رستے میں کٹالے میں ہوگی۔ یا رسول اللہ ہم حضرت موسیٰ کے حواریوں جیسے نہیں ہیں، آپ ذرا ہمیں ایک بار کہہ کے تو دیکھیں، خدا کی قسم اگر آپ ہمیں ایک بار حکم فرمائیں کہ سمندروں میں چھلانگے مار کے اپنی جانیں دے ڈالو، ہم آپ سے دوسرا سوال نہیں کریں گے، ایک لمحے میں آپ کے قدموں میں اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ محبت وہ بھی کرتے تھے لیکن کیسی کرتے تھے کہ آپ اور آپ کا رب جنگ کرو، جان دینے کے معاملے میں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، جان ہم نہیں دیں گے۔ محبت رسول اللہ کے غلاموں نے بھی کی، لیکن کیسی کی کہ جب حضرت زید بن دسنہ حضور علیہ السلام کے غلام، ان کو حضور علیہ السلام کے دشمنوں نے پکڑ لیا، حضور علیہ السلام کے دشمنوں نے پکڑ کے شہید کر دیا، لیکن شہید کرنے سے پہلے جب تلوار گردن کے پاس پہنچی تو تلوار کو روکا اور کہا زید بن دسنہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آج تو اپنے گھر میں ہوتا اور یہاں تیری جگہ تیرا مصطفیٰ ہوتے، یہاں تیری جگہ تیرے نبی ہوتے، ابھی بھی وقت ہے، ان کو چھوڑ دے ہم تجھے چھوڑ دیں گے، کیا ہی اچھا ہوتا آج تو اپنے گھر میں بیٹھا ہو اور ہماری تلوار کی زد میں تیری جگہ تیرے نبی ہو۔ حضرت زید بن دسنہ نے کہا خدا کی قسم اپنی زبان کو لگا دو، میرے جسم کا ایک ٹکڑا چھوڑ کے 1000 ٹکڑے کرنے ہیں تو کر دو، تم بات کرتے ہو کہ میں اپنے گھر میں ہوتا اور میرے نبی یہاں ہوتے، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوں اور میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، میرے جسم کے 1000 ٹکڑے کرنے ہیں تو کر ڈالو، لیکن میرے نبی کے معاملے میں ایسی بات بھی مت کرنا، میرے نبی کے بارے میں ایسا جملہ بھی اپنی زبان سے نہ نکالنا، میرے آقا کے بارے میں ایسا جملہ بھی اپنی زبان سے نہ نکالنا۔ ہمیں نظر آتا ہے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ السلام کی حکم سے، حضور علیہ السلام کے حکم سے تبلیغ دین کی خاطر مطاف جاتے ہیں۔ ظاہر ہے فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے، اس وقت ان کا قبضہ تھا وہاں پر، جو حضور کے اختیار کو نہیں مانتے تھے، جو حضور علیہ السلام کو علم غیب کو نہیں مانتے تھے، جو حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ اپنے جیسا بشر کہا کرتے تھے، ان لوگوں کی وہاں پر حکومت تھی، یعنی ابو لہب کی، ابو جہل کی، ان لوگوں کی حکومت تھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے حکم سے مطاف میں جا کر حضور علیہ السلام کا پیغام دیتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے دشمنوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو پکڑ لیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مارا، اتنا مارا کہ صحابہ کہتے ہیں ان کا اتنا خون نکلا اور وہ اس طرح بے ہوش ہو گئے کہ ہمیں لگا کہ ابو بکر نے جام شہادت نوش کر لیا، ساری شام بے ہوش رہے، رات گئے حضرت صدیق اکبر کو ہوش آتا ہے، ہوش آتے ساتھ ہی حضرت صدیق اکبر اپنی والدہ سے کہتے ہیں بتاؤ میرے مصطفیٰ کا کیا حال ہے، بتاؤ میرے مصطفیٰ کیسے ہیں، مجھے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں لے کے جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر کی والدہ نے ان سے کہا کہ اے ابو بکر ذرا کچھ کھا تو لو، ذرا کچھ کھا تو لو، کچھ کھا لو، کچھ پی لو، میں صبح تمہیں حضور کی بارگاہ میں بھیج دوں گی۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا مجھے مصطفیٰ سے ایک لمحے کی بھی دوری گوارا نہیں ہے، مجھے ابھی مصطفیٰ کے قدموں میں لے کے جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر کو حضور کے قدموں میں لایا جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی حالت دیکھ کے حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکل آتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے قدموں پہ گرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہی کہہ
کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ میری یہ حالت دیکھ کے غم نہ کیجئے گا. خدا کی قسم یہ تو چند چوٹے ہیں, یہ تو چند چوٹے ہیں جو ابو بکر کو پڑی. اگر ابو بکر کو اللہ 100 بار بھی زندگی دے گا, ابو بکر اس کو 100 بار آپ کے قدموں پہ قربان کرے گا. ابو بکر اس کو 100 بار آپ کے قدموں پہ قربان کر ڈالے گا, 100 بار آپ کے قدموں پہ قربان کر ڈالے گا. اگر ابو بکر کو اللہ کریم 100 بار بھی زندگی دے گا تو ابو بکر اس کو 100 بار آپ کے قدموں پہ قربان کرے گا, 100 بار آپ کے قدموں پہ نچھاور کر دے گا. حضرت بلال حبشی کی بھی حضور علیہ السلام سے محبت کا اور حضور علیہ السلام کے ساتھ جان نثاری کا ایسا ہی واقعہ موجود ہے, ایسا ہی واقعہ موجود ہے. یاد رکھیے گا ان واقعات سے ہمیں سبق بھی لینا چاہیے, ہمیں سبق بھی لینا چاہیے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مصلحت کا شکار نہیں ہوتے تھے. صحابہ کا جیسے ایک سر تھا ویسے در بھی ایک تھا. آج محبت کے دعوے تو بڑے لوگ کرتے ہیں, آج جھوٹے موٹے آنسو تو بہت لوگ بہاتے ہیں, آج گردنیں تو بہت لگاتے ہیں لوگ, لیکن سر ایک ہوتا ہے, در بہت سارے ہوتے ہیں. یاد رکھنا جیسے سر ایک ہوتا ہے ویسے در بھی ایک ہوتا ہے. ایک سر اور 100 در رکھنے والا منافق ہوتا ہے, ایمان والوں کا در بھی ایک ہوتا ہے اور سر بھی ایک ہوتا ہے. جیسے ایک سر ہوتا ہے ویسے ایک در ہوتا ہے. کتے 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک کتا مالک کا وفادار ہوتا ہے, وہ کہتا ہے بھوکا مر جاؤں گا لیکن مالک کے سوا کسی کا ٹکڑا نہیں کھاؤں گا. اور ایک کتا ہوتا ہے اس کو بازاری اور عیاش کتا کہا جاتا ہے. اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جہاں کچھ ملے وہاں منہ مارتا ہے. ہمیں اپنے مالک کا, ہمیں اپنے آقا کا وفادار کتا بننا ہے کہ اگر کھانا ہے تو فقط مصطفیٰ کا کھانا ہے اور اگر گانے ہیں تو فقط مصطفیٰ کے گیت گانے. یہی فرق ہوتا ہے وفادار اور غدار میں کہ وفادار کا جیسے سر ایک ہوتا ہے ویسے در بھی ایک ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کی 7 صحابہ کی جانثاری اور محبت کے مناظر میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں. بہت جلد اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی ایک دفعہ اپنے گھر سے سودا لینے نکلے. گھر سے نکلے مالک کا سودا لینے, مالک کے گھر سے مالک کا سودا لینے نکلے. مالک نے کہا جاؤ بلال یہ سودا لے آؤ, فلان چیز لے آؤ. حضرت بلال گئے, بازار میں گئے تو نظر رسول اللہ کے چہرے پہ پڑ گئے. بازار میں گئے تو نظر رسول اللہ کے چہرے پہ پڑ گئی. حضور کے پیچھے پیچھے, حضور کے پیچھے پیچھے, جہاں جہاں حضور جائیں حضرت بلال حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے. جب واپس رات کو گھر لوٹے حضرت بلال کے مالک نے پوچھا کہ بلال میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا, سودا کہاں ہے؟ حضرت بلال نے کہا تو نے مجھے سودا لینے بھیجا تھا, میں سودا کر کے آیا. نے کہا بلال حبشی تو میرا غلام ہے, تو کیسا سودا کر آیا؟ حضرت بلال نے کہا سودا یہ کر کے آیا ہوں کہ دل رسول اللہ کو دے آیا ہوں اور ان کی غلامی کا پٹا لے آیا. وہ حضور کا دشمن تھا, اس نے حضرت بلال کو باندھ ڈالا, گرم کوئلوں پہ لٹا دیا, گرم ریت پہ لٹا دیا, اوپر پتھر رکھ دیا, کوڑے مارنا شروع کر دیے, کوڑے مارنا شروع کر دیے. لیکن چشم فلک نے زمین پہ یہ نظارہ پہلے کبھی نہ دیکھ رکھا تھا کہ حضرت بلال گرم ریت پر لیٹے ہیں, کوڑے کھا رہے ہیں اور مسکرائے جا رہے ہیں, مسکرائے جا رہے ہیں, ہنسے جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا بلال یہ کیا ماجرا ہے, گرم ریت پہ لیٹے ہو, کوڑے کھا رہے ہو اور مسکرا رہے ہو؟ بلال نے کہا جیسے ہمارا سر ایک ہے ویسے ہی ہمارا در ایک ہے. ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں. روئے وہ جس کو کوڑوں کا پتہ چلتا ہو. خدا کی قسم یہاں سے کوڑے کا وار ہوتا ہے, وہاں سے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے. مجھے تو کوڑوں کا پتہ بھی نہیں چلتا, مجھے کیا پتا کہ مجھے کس جگہ پر لٹایا ہے یا مجھ میں کیا وار ہو رہا ہے. یہاں سے کوڑے کا وار ہوتا ہے, وہاں سے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے. مصطفیٰ کے دیدار میں میں ایسی لذت محسوس کرتا ہوں کہ مجھے کوئی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی.
مجھے کسی تکلیف کا پتہ ہی نہیں چلتا، مصطفیٰ کے دیدار میں میں ایسی لذت محسوس کرتا ہوں، ایسی لذت محسوس کرتا ہوں کہ مجھے کسی اور تکلیف کی خبر ہی نہیں ہے، کسی اور تکلیف کا مجھے پتہ بھی نہیں چلتا۔ یاد رکھنا صحابہ کی حضور علیہ السلام سے ایسی محبت تھی کہ ہر چیز میں حضور علیہ السلام صحابہ کی نگاہوں کا محور و مرکز رہا کرتے تھے۔ صحابہ کی نگاہوں کا محور و مرکز بس حضور علیہ السلام کی ذات تھی، بس حضور علیہ السلام کی ذات تھی۔ جب عروہ بن مسعود کفار مکہ کی جانب سے ڈائیلاگ کرنے کے لیے اور وہاں معائنہ کرنے کی خاطر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، عروہ بن مسعود جو ان کی جانب سے بھیجا ہوا ان کا ایک ایجنٹ تھا، وہ وہاں واپس جاتا ہے، بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا، وہ وہاں جاتا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے، حضور کے دشمنوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے بھول جاؤ، تم مصطفیٰ کے غلاموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم مصطفیٰ کے غلاموں کے مقابل کھڑے ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہو، ان سے لڑنا بھول جاؤ، ان سے جنگ کرنا بھول جاؤ۔ عروہ بن مسعود سے ان کفار مکہ نے پوچھا کہ وہاں پر تو کیا بہت بڑی فوج دیکھ آیا ہے، کیا تو بہت وہاں پر نیزے باز اور تیر انداز دیکھ آیا ہے؟ عروہ بن مسعود نے کہا خدا کی قسم میں ان کی طاقت تلوار میں نہیں دیکھ کے آیا، میں ان کی طاقت ان کے آقا علیہ السلام سے محبت میں دیکھ کے آیا ہوں۔ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، پر جو محبت رسول اللہ کے غلام اپنے آقا سے کرتے ہیں اور جیسے وہ اپنے آقا کا ادب کرتے ہیں اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ پتہ چلا دوسروں کی نظر میں اگر مسلمانوں کا روب تھا تو وہ محبت رسول سے تھا، وہ محبت رسول سے تھا۔ انہوں نے پوچھا تو وہاں ایسا کیا دیکھ کے آیا ہے؟ عروہ بن مسعود نے کہا میں وہاں یہ دیکھ کے آیا ہوں کہ اگر حضور علیہ السلام وضو فرماتے ہیں زمین حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے رہتی ہے کہ کاش ایک قطرہ مجھے نصیب ہو جائے۔ صحابی ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے بلکہ اس کو حاصل کر لیتے ہیں، اس کو منہ پہ مار لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وضو تو وضو ہے، اگر حضور اپنا لعاب دہن مبارک پھینکنے کا ارادہ فرماتے ہیں زمین پھر دیکھتی رہتی ہے کہ کاش یہ میرے سینے پہ گر جائے، کاش میرے مقدر میں یہ لعاب دہن آ جائے، لیکن صحابی اس کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے بلکہ لے کے اس کو چاٹ لیا کرتے ہیں، اس کو چاٹ لیا کرتے ہیں۔ اگر حلاق حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کاٹتا ہے صحابہ اس کو لے کے اپنی دستاروں میں سی لیتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں کہ جب ہم مرے تو اس کو ہماری قبر میں ہمارے ساتھ دفن کر دینا، ہمارے ساتھ دفن کر دینا۔ موضوع سے ہٹ کے یہاں ایک بات کرتا چلو، آج آپ حضور کا جشن مناتے ہیں، آپ جھنڈے لہراتے ہیں، آپ گھروں کو سجاتے ہیں، آپ لڑیاں لگاتے ہیں، آپ محافل سجاتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے، بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے، بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے۔ میرے سے کسی نے کہا کہ بتاؤ یہ جھنڈے لگانا کس آیت میں لکھا ہے، بتاؤ یہ جلسے سجانا کس آیت میں لکھا ہے، بتاؤ یہ لڑیاں لگانا قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے۔ میں نے کہا مجھ سے تو پوچھ رہے ہو، ذرا صدیق اکبر سے پوچھو کہ حضور کا تھوک چاٹ رہے ہو، یہ حضور کا لعاب دہن چاٹ رہے ہو، یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ حضور کا لعاب چاٹا کرو، حضور کے وضو کے پانی کو آب حیات سمجھ کے پی رہے ہو، بتاؤ کس آیت میں لکھا ہے کہ حضور کے وضو کا پانی پیا کرو، حضور کے منہ مبارک کو بخشش کی ضمانت سمجھ رہے ہو، بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ حضور کے منہ مبارک بخشش کی ضمانت ہے۔ میں نے کہا صحابہ کا بھی یہی جواب ہے، ہمارا بھی یہی جواب ہے کہ ارے نادان تیرا کبھی عشق والوں کی گلی سے گزر نہیں ہوا، اگر گزرتا تو تجھے پتا ہوتا کہ عشق کی عبارت کتاب میں نہیں بلکہ دل پہ لکھی ہوئی۔ عشق کی عبارت عشق کی عبارت جو ہے وہ کتابوں میں نہیں بلکہ دل پہ لکھی جاتی ہے، بلکہ دل پہ لکھی جاتی ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ عروہ بن مسعود نے بتایا کہ جو لوگ اپنے آقا سے محبت اتنی کرتے ہیں اور اپنے آقا علیہ السلام کا ادب اتنا کرتے ہیں ان کو کوئی چیز ہرا نہیں سکتی، کوئی چیز ہرا نہیں سکتی۔ آج بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ سمجھ جائیں کہ مسلمانوں کی طاقت تلوار میں نہیں ہے، مسلمانوں کی طاقت جو ہے وہ لڑ
لڑنے میں نہیں ہے، مسلمانوں کی طاقت محبت مصطفیٰ میں ہے، ادب مصطفیٰ میں ہے۔ مصطفیٰ سے محبت کرنا شروع کر دو، مصطفیٰ کا ادب کرنا شروع کر دو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، اپنا کھویا ہوا وقار تمہیں واپس مل جائے گا جب حضور علیہ السلام سے عہد وفا کرو گے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاؤ گے تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کی طاقت جو ہے وہ تلوار میں نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی طاقت حضور علیہ السلام کی محبت میں ہے، حضور علیہ السلام کی محبت میں ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کا نام لے کر دہشت گردی کرنے والے، حضور علیہ السلام کا نام لے کر معصوم لوگوں کی جانیں لینے والے، حضور علیہ السلام کے دین کا نام لے کر لوگوں کا قتل کرنے والے مسلمان نہیں ہیں، حضور علیہ السلام کے غلام نہیں ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کی اتباع پہ، حضور علیہ السلام کے فرامین پہ عمل کرنے والے، عمل کرتے ہوئے غیروں کو بھی سینے لگانے والے، یہ حضور علیہ السلام کے غلام ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمان ہیں اور جن کا حضور علیہ السلام سے تعلق ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار اور نمک حلال رکھے۔